بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں دھرنے کا نیا ایک رواج چل پڑا ہے۔ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس رجحان کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ جب آپ کا لیڈرشپ آپ کا ہر بات کو سننے اور آپ کے دلائل سے آپ کے ہر ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہے، تو پھر ہم بجائے کہ عوام کا ٹائم ضائع کریں، عوام کو تکلیف دیں، ہم ڈائلاگ کے ذریعے یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ ہم سب کو اس صوبے کے وسائل اور مسائل دونوں کا سمجھ ہے، اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ کوئی باہر سے آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا، اور نہ کسی نے ہمیں اپنے حصے کے وسائل دینے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری حکومت نے مجموعی طور پر صوبے کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا۔ ہر کسی نے اپنے علاقے کو ترجیح دی، جس سے صوبے کو نقصان ہوا۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ ہماری حکومت کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ ہم بجائے اپنے صوبے کے ضلع اور علاقوں میں تقسیم کریں، ہم پورے صوبے کو اپنا حلقہ سمجھیں اور اس کو مل جل کر اس کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ آخر میں ان تمام افسران کے نو منتخب نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں ہم ایک نئے دور میں شامل ہوں گے اور بلوچستان اور ملازمین کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں آپ کو گوش گزار، آپ کا سبس نامہ بھی مجھے ملا ہے، اس میں میرے خیال میں ہم بیٹھ کے جو بھی اس میں بہتر کر سکتے ہیں ہم بہتر کریں۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس صوبے میں ہیں، وسائل تو بہت ہیں لیکن زمین میں دبے ہوئے ہیں اور مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ آپ جب بھی کوئی ڈیمانڈ کریں تو ساتھ ساتھ کوئٹہ میں رہنے والے باقی ملازمین کو بھی کمپیئر کریں، کیا آپ ان سے بہتر مراد لے رہے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تو ایسا ہمیں مراد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس تنخواہوں پہ آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں ان تنخواہوں پہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے ہم فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی جو جائز مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں۔ لیکن سو کائنڈ کہ آپ لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے اور قانون سازی بھی آپ سب کرتے ہیں اور سارے چیزیں آپ ان سیکٹر سے نکلتے ہیں، اپنے لیے بھی سوچتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا بھی سوچیں کہ اگر ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تو یہ ڈیمانڈ باقی بھی سرکاری ملازمین جو ڈسٹرکوں میں ہیں، ڈویژن میں ہیں یا کوئٹہ میں باقی ڈائریکٹریٹ ہیں، ان کے پاس یہ مراد ہیں، اگر وہ نکلیں گے تو بلوچستان کی فائنینس پہ کتنا بوجھ پڑے گا۔ میں انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، جو بھی آپ کے جائز کام ہوں گے، اور مجھے پتہ ناجائز تو آپ مانگیں گے نہیں کیونکہ سب کچھ آپ کی اختیار ہی آپ کے پاس ہے، کیا آپ مانگیں گے۔ ایک خوشخبری والی بات میں بتاتا چلوں، اللہ نے شاید یہ گورنمنٹ چینج کا وجہ یہی بنا، مجھے تو خوابوں میں پتہ نہیں تھا، جب میں گورنمنٹ 2 دفعہ بھی گورنمنٹ چینج کرنا پڑا، مجھے پتہ نہیں اچھا کیا برا کیا، لیکن ہم اپنے اس پہ سوچ رہے تھے کہ جو چیزیں چل نہیں رہے ہیں تو ہم ایک چینج لائیں گے اور بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کرے ہم تمام لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لیں۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ریکودک فائنل اسٹیج پہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریکودک ایک اہم بلوچستان کا اثاثہ ہے اور گیٹ وے ہے پوری دنیا کے لیے، انویسٹروں کے لیے۔ 10 سال 12 سال سے وہ
بند پڑا ہوا تھا، انٹرنیشنل کورٹس پہ گئے، وہاں پہ ہم کیس ہار گئے. جب کیونکہ 3 سال میں گورنمنٹ میں نہیں تھا تو وہاں پہ گیا تو وہ سائننگ پوزیشن میں تھا کہ بھی آئیں اور سائن کریں. میں نے کہا تو میں تو کل آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق میں ہے کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے. بقول ان کا انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک فیصلہ کر لیا ہے. پہلے بلوچستان میں 25% شیئر تھا جو کہ 2% رائلٹی تھا. ہم نے بلوچستان میں وہ شیئرز بلوچستان پیسہ خرچ کرے گا تو وہ خرچ نکال کے، خرچ بھی وہ کمپنی کرے گا، خرچ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو نکال کے باقی جو پیسے بچیں گے وہ بلوچستان کو ملیں گے. ہم نے 10% فری آف کاسٹ، جس میں بلوچستان کا کوئی رننگ ایکسپینڈیچر نہیں ہے، ہم نے بلوچستان کے لیے بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا بہت سو کائنڈ، آپ نے بہت بڑا وہ کیا. جس پراپرٹی کے ہم مالک ہیں آپ ہم پہ احسان کر کے کہ ہمیں آپ بہت بڑا چیز دے رہے ہیں، لیکن وہ کہ ہماری کچھ کمی بیشی کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل کورٹ تک گیا ہے، لیکن یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا شیئر کیا ہونا چاہیے. تو ہم نے ڈائریکٹ ہی، میں نے کہا جو 25% پہلے ہم اس چیز کے لیے رو رہے تھے کہ ہم اس چیز کے لیے کہ جو ایگریمنٹ ہوا وہ ایگریمنٹ خراب ہے. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایگریمنٹ سائن کرنا ہے اور پروجیکٹ کو نہیں چلانا ہے تو آئے میں دستخط کر لیتا ہوں. اگر پروجیکٹ چلانا ہے تو پھر حق اور صحیح حصے والی بات کرو، پھر میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. سو کائنڈ انہوں نے، میں نے جب بھی کہا کہ مجھے ڈائریکٹ 25% وداؤٹ اینی ایکسپینڈیچر مجھے چاہیے، رائلٹی کے 5%، CSR کے مد میں اور BRA کے بھی ہم بلوچستان کا کوئی ٹیکس معاف نہیں کریں گے. یہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کریں تب جا کے ہم، اور نیا ایگریمنٹ ہوگا اس میں ہم یہ ہماری شرطیں نہیں ہوں گے، اس میں ہم نئے اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ جائیں گے. یہ 100 اسکوائر کلومیٹر ہے، اس پہ یہ بات ہوگی جو کہ آلریڈی آپ لوگوں نے فیصلہ کر چکے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اثاثے باہر ملکوں میں بک رہے ہیں، نیلام ہو رہے ہیں. تو ہم اس چیز کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن نئے ایگریمنٹ میں ہم 25% والی ہماری کہانی نہیں، کیونکہ بلوچستان کا اگر ہم سائر وسائل کا دفاع نہیں کریں، میرے خیال میں ہم بلوچستان کے فرزند ہونے کے لائق نہیں ہیں. تو انہوں نے جو مجھے کہا کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے 10% کو خوشی سے قبول کیا. میں نے کہا وہ ان کی اپنی مرضی ہو، میں غریب گھرانے کا ہوں، مجھے اس طبقے سے نکل کے آیا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ لوگ مجھے 400 سال بعد بھی گالیاں دیں کہ بلوچستان کی وسائل کو بیچ کے آیا ہے. مجھے 25%، اس نے کہا نہیں 10% کے بجائے 15، 20، آپ 25 ڈائریکٹ پہ لے جا رہے ہیں اور رائلٹی ملا کے آپ 40% پہ آپ کا شیئر بنتا ہے. تو سو کائنڈ فیڈرل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کا، شوکت ترین صاحب کا اور وہ ادارے جو اس میں کام کر رہے تھے، اور اس کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ 11 ارب ڈالر کا جو پلنٹی لگا ہوا تھا، نہ بلوچستان کی بس کی بات تھا، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ کیپیسٹی میں تھا. تو انہوں نے بات چیت کے ذریعے اس چیز میں تمام آرمی کے لوگ، آرمی چیف سب انوالو ہو گئے کہ اس مسئلے کو حل کریں. تو سو کائنڈ 10% ہمیں فری ملے اور 15% جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کہا کہ آپ خرید کے ہمیں دے دیں اور ایکسپینڈیچر بھی آپ کریں گے، رننگ ایکسپینڈیچر بھی ہمارا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے اس بات کو مانا اور بلوچستان کے لیے بہت بڑا اور اچھا فیصلہ ہوا. میں اپنی گورنمنٹ کو اور کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا. میں اس بات کو آگے لے گیا اور یہ ایک تاریخی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں سیاسی باتیں ہر ایک کو حق ہے، ہم کہتے ہیں 100% بھی ہمارا ہونا چاہیے، 200% بھی ہمارا ہونا چاہیے.
اگر کوئی کمپنی آتا ہے 10 ارب ڈالر، میرے خیال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹ ہے جو کہ بلوچستان میں لگنے جا رہا ہے. یہ مطلب پاکستان میں کبھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا. یہ بھی بلوچستان کی وجہ سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنا بڑا، اور ریکودک آگے چل کے دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اور مائنز کا وہ مائنز ہے، اور یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ اور الحمدللہ اتنا بیرک گولڈ کمپنی جو ہے اس کا پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا اور بلوچستان آنا، یہ ایک بات بہت بڑی بات ہے. آج یہ تقریب میرے لیے انتہائی اہم ہے، جس میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سے مخاطب ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کروں. سیکریٹریٹ اور اس میں کام کرنے والے ملازمین اس صوبے کے لیے انتہائی اہم ہیں. صوبہ اسمبلی کے بعد اگر کوئی اہم جگہ ہے وہ سول سیکریٹریٹ ہے، کیونکہ صوبے کے تمام قانون سازی اور پالیسیاں یہاں پہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ مرکز ہے تمام قانون سازی اور پالیسیوں کا. صوبے کے عوام ہمیشہ سیکریٹریٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں ان کے تعمیر اور ترقی کے لیے بہتر پالیسی مرتب ہوں گی اور صوبے کی ترقی ہوگی. ہمارے حکومت اپنے سرکاری افسران اور ملازمین کی اہمیت سے کبھی غافل نہیں رہا. میری خواہش رہی ہے کہ میں تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان محکموں کو منتقل کروں جن محکمے ان کو بخوبی انجام دیں، بجائے کہ میں ان کا ٹائم ضائع کروں اور سیم سیکریٹریٹ بلا کے گھنٹے ہمیں مختلف اور میٹنگیں کرتے رہیں اور اس کا رزلٹ نہیں نکلے. تو وہ ڈائریکٹ محکمے اپنے فیصلے کریں اور عوام کو ریلیف دیں. میری یہ خواہش بھی ہے کہ بہت سارے معاملات کو ڈویژنل اور ضلع کی سطح پر منتقل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان کے دہلیز پہ انصاف ملے اور ریلیف ملے. میں نے آتے ہی تمام سیکرٹریز کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ میں ضرورت سے زیادہ اجلاس نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو اپنے پاس بلا کے اس صوبے کی جو آپ ایک اہم پوزیشن میں آپ کام کریں گے تو آپ کا ٹائم میں سیم سیکریٹریٹ میں بٹھا کے چائے پہ پلانے اور کچھ باتیں کرنے میں ضائع کروں. صوبائی وزراء اور سیکرٹریز اپنے اختیارات استعمال کریں اور عام آدمی کو ریلیف دیں، بجائے اس کے کہ میرے پاس ان کا وقت ضائع ہو اور وہ وقت عوام کو ریلیف دینے کا ہے اور وہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. میرے تمام سرکاری افسران اور ملازمین سے درخواست بھی ہے، ضرور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کا احترام کریں اور ان کو اپنے محکمے کے معاملات میں انگیج کریں تاکہ سرکاری افسران اور منتخب نمائندے ایک پیج پر ہو کر صوبے کی خدمت کریں. اگر آپ اپنے وزراء اور اراکین اسمبلی کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس سے دوریاں پیدا ہوں گی اور غلط فہمیاں جنم لیں گے. سرکاری افسران اور ملازمین اپنے منتخب نمائندوں کے صوبے کے وسائل اور ان کے بہتر استعمال کے حوالے سے ضرور بریفنگ دیتے رہیں. ہم سب ایک ہیں، ہمیں مل کر صوبے کی خدمت کرنی چاہیے. صوبے کے عوام ہمیشہ سیکریٹریٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں ان کے تعمیر اور ترقی کے لیے بہتر پالیسی مرتب ہوں گی
اور صوبے کی ترقی ہوگی۔ ہماری حکومت اپنے سرکاری افسران اور ملازمین کی اہمیت سے کبھی غافل نہیں رہا۔ میری خواہش رہی ہے کہ میں تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان محکموں کو منتقل کروں جن محکمے ان کو بخوبی انجام دیں، بجائے کہ میں ان کا ٹائم ضائع کروں اور چیف سیکریٹریٹ بلا کے گھنٹے گھنٹے ہمیں مختلف اور میٹنگیں کرتے رہیں اور اس کا رزلٹ نہیں نکلے۔ تو وہ ڈائریکٹ محکمے اپنے فیصلے کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ میری یہ خواہش بھی ہے کہ بہت سارے معاملات کو ڈویژنل اور ضلع کی سطح پر منتقل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان کے دہلیز پہ انصاف ملے اور ریلیف ملے۔ میں نے آتے ہی تمام سیکرٹریز کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ میں ضرورت سے زیادہ اجلاس نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو اپنے پاس بلا کے اس صوبے کی جو آپ ایک اہم پوزیشن میں آپ کام کریں گے تو آپ کا ٹائم میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بٹھا کے چائے پہ پلانے یا اور کچھ باتیں کرنے میں ضائع کروں۔ صوبائی وزراء اور سیکرٹریز اپنے اختیارات استعمال کریں اور عام آدمی کو ریلیف دیں، بجائے اس کے کہ میرے پاس ان کا وقت ضائع ہو اور وہ وقت عوام کو ریلیف دینے کا ہے اور وہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے تمام سرکاری افسران اور ملازمین سے درخواست بھی ہے، ضرور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کا احترام کریں اور ان کو اپنے محکمے کے معاملات میں انگیج کریں تاکہ سرکاری افسران اور منتخب نمائندے ایک پیج پر ہو کر صوبے کی خدمت کریں۔ اگر آپ اپنے وزراء اور اراکین اسمبلی کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس سے دوریاں پیدا ہوں گی اور غلط فہمیاں جنم لیں گے۔ سرکاری افسران اور ملازمین اپنے منتخب نمائندوں کے صوبے کے وسائل اور ان کے بہتر استعمال کے حوالے سے ضرور بریفنگ دیتے رہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔